میں اللہ رب العزت نے حکم فرمایا، اور آج ہے انشاءاللہ العزیز احادیث۔ دارا قطنی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے معاذ، کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ روئے زمین پر پیدا نہیں کی، اور کوئی شے روئے زمین پر طلاق سے زیادہ ناپسندیدہ پیدا نہیں کی۔ یعنی طلاق سب سے جو جائز کام ہے نا، ہے تو اس کی اجازت ہے، ضرورت ہے اس کی، لیکن سب سے ناپسندیدہ چیز جو اللہ کی بارگاہ میں ہے وہ ہے طلاق۔ دوسرے حدیث پاک ہے، ابو داؤد شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال چیزوں میں خدا کے نزدیک زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے۔ یعنی ہے تو یہ جائز ہے، لیکن یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تیسری حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور اپنے لشکر کو بھیجتا ہے، بھائی جاؤ لوگوں میں فتنہ و فساد پیدا کرو۔ تو شیطان کے نزدیک اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے، یعنی جو اس کا لشکری واپس جاتے ہیں نا، اس کے چیلے، تو جو سب سے بڑا کام اس کا ہوتا ہے نا، وہ شیطان ہوتا ہے کہ جو لوگوں میں فتنہ پیدا کرے اور میاں بیوی میں نفرت پیدا کرے، اور آخر کار اس کا نتیجہ طلاق ہو۔ اور جب یہ شیطان کہتا ہے نا، میں نے تو یہ کام کر کے آیا ہوں، میں تو میاں بیوی میں نفرت پیدا کی ہے، اور جس کے نتیجے میں ان کو طلاق ہو گئی ہے، تو وہ اٹھ کر اس کو اپنے گلے سے لگاتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ لوگوں میں انتشار پیدا کرنے والا، فتنہ فساد پیدا کرنے والا، خصوصاً فیملیوں میں، یہ سمجھ لو کہ یہ شیطان ہے۔ وہ چاہے شیطان قرآن پاک میں اللہ پاک نے کئی آیات میں، شیطان صرف یہ نہیں کہ جو ہمیں نظر نہیں آتا، یہ کچھ شیطان ہمیں نظر بھی آتے ہیں۔ اللہ پاک فرمائے من الجنت والناس، کچھ شیطان انسانی شکل میں بھی ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ شیطان ہے نا جو ہمیں نظر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری نظروں سے اسے پوشیدہ کیا ہوا ہے، لیکن بہت سے شیطان وہ بھی جو ہمیں نظر بھی آتے ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ انسان ہے۔ اللہ پاک نے 8ویں سپارے میں فرمایا، اور کئی قرآن پاک کی آیات میں فرمایا، پھر جہاں پر یہ بالکل من الجنت والناس، وہاں پر اللہ پاک نے فرمایا کہ شیطان جو ہے نا، جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پناہ مانگنے کا حکم دیا، فرمایا وہ چاہے انسانوں میں سے ہو چاہے جنوں میں سے ہو، دونوں سے اللہ کی پناہ مانگو، دونوں ہی شیطان ہیں۔ چوتھی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا انسان کے جسم کی عقل میں فطور ہے، اس انسان کو چھوڑ کر باقی تمام انسان جب یہ لفظ ادا کریں گے تو وہ طلاق ہو جائے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی میں غصے میں تھا، جی میں یہ تھا، جی یہ بہانے بناتے ہیں۔ بھائی یہ کوئی بھی بہانہ نہیں ہے اس سلسلے میں، صرف ایک ہے، جو انسان اس کا عقل زائل ہو جائے تو اس کو چھوڑ کر باقی ہر آدمی کی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ وہ چاہے نشے کی بلوا کہتے ہیں جی ہم نے تو اس کو شراب پی ہوئی تھی، یا کہیں کہتے ہیں ہم شراب کے، او بھائی شراب کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ جتنے لوگ بہانے بناتے ہیں نا، یہ تمام بہانوں میں سوائے اس بات کے کہ وہ اس کی عقل زائل ہو جائے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے کہ یہ لفظ انسان منہ سے ادا کرے اور ادا نہ ہو۔ 5ویں حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو عورت اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے، فرمایا اس عورت پر جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ یعنی مرد پھر بھی کوئی ایسے عورتوں کو تو مطالبہ بالکل نہیں کرنا چاہیے طلاق کا۔ تو بہرحال جو عورت اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے، اس پر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام، بلکہ جنت کی خوشبو بھی حرام فرما دیتا ہے۔ بھئی ایسے حالات نے کیا پیدا کیوں کیے گھر میں؟ اور اگر ہو بھی گئے تو تھوڑے سے صبر کر کے بات چیت کے ذریعے معاملے کو حل کر لو، طلاق کا کیوں مطالبہ کرتے ہو؟ 6 حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ واقع تو بالکل لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں، فوراً طلاق کا لفظ منہ پر لے آتے ہیں، حالانکہ جب عورت منتھلی پیریڈ میں ہوتی ہے تو اس وقت طلاق دینا حرام ہے اور رجوع کرنا واجب ہوتا ہے۔
اور بھائی طلاق کے بہت سے اصول و قواعد ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اور پھر آگے فقہا نے اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ تو اس لیے طلاق کا لفظ یوں ہی نہیں ہے جب آپ کا دل کرے منہ پر لے آؤ، یہ بھی تو دیکھو نا عورت کس حالت میں ہے، اور عورت کی یہ ایک پوشیدہ حالت ہے، اور وہ پوشیدہ حالت سے عورت ہی آگاہ کر سکتی ہے کہ میں اس وقت کس حال میں ہوں۔ تو اس لیے اچھا اسی طرح یہ شرعی کونسلیں بنی ہوئی ہیں جی، بھائی تمہیں پتہ ہے اس وقت وہ بیچاری کس حال میں ہے، پوچھنا پڑے گا اس کو کہ اس وقت تو کس حالت میں ہے۔ طلاق صرف حالت طور میں دی جا سکتی ہے جب وہ نماز پڑھنے کی پوزیشن میں ہوتی ہے، جب وہ نماز نہ پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی اس وقت طلاق دینا حرام ہوتا ہے اور رجوع واجب ہوتا ہے۔ تو بہرحال حدیث پاک ہے، اور پھر ایسا توہر بھی ایسا ہے کہ اس میں جمع نہ کیا ہو، یعنی ہر طور میں بھی طلاق نہیں دی جا سکتی۔ یاد رکھیں یہ مسئلہ ہے، طلاق صرف حالت پاکی میں دی جا سکتی ہے، حالت جب وہ عورتوں پر نماز پڑھنا ان پر ضروری نہیں ہوتا ان دنوں میں طلاق نہیں دی جا سکتی۔ دوسرا، پوری وہ پاکی کا دورانیہ اول تا آخر اگر اس دورانیے میں آپ نے جمع کیا ہے تو پھر بھی نہیں دے سکتے۔ طلاق کے اصول ہیں، قواعد ہیں اس کے۔ یہ لفظ جیسے آج ہمارے لوگوں نے، وہ الگ معاملہ ہے، یہ واقعہ تو ہو جائے گی مگر حرام کام ہے۔ طلاق کا لفظ منہ پر لانے والا مجرم ہے، خدا کے رسول کا، اسلام کو مجرم ہے۔ اسلام نے قواعد رکھے ہیں، یہ لفظ بڑے سوچ سمجھ کر غصے کی حالت میں، اچھا کبھی ماں مجبور کر دیتی ہے، کبھی بہنیں مجبور کرتی ہیں، کبھی کوئی میں نے اس لیے مجبور، او بھائی یہ بات یہ ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو دین سیکھو۔ ماؤں کو بھی سوچنا چاہیے، بہنوں کو بھی سوچنا چاہیے، اور باقی رشتہ داروں کو بھی سوچنا چاہیے، پوری کوشش کریں کسی کا گھر بسانے کی، نہ کہ گھر اجاڑنے کی۔ عموماً میں نے یقین کریں چونکہ میرا تو واسطہ رہتا ہے ان چیزوں کے ساتھ، یہ جو نا گھروں کے مسائل ہیں، اس میں ہم دوسرے کے مسائل میں انٹرفیئر جو کرتے ہیں نا، یہ ایک بڑا سبب ہے، بہت بڑا۔ اور آخری حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک آدمی نے انہیں کہا جی 100 طلاقیں، آپ نے فرمایا 3 واقعہ ہو گئی ہیں، باقی تیرے منہ پر اس کی کالک ہے۔ بہرحال جو الفاظ ہیں جیسے یعنی یہ جو 1000 طلاق 100 طلاق، یہ اب بڑے اچھا مردانگی ساری اس میں رکھی ہے، میرے بھائی طلاق زیادہ سے زیادہ 3۔ اگر آپ 1000 بھی کہو گے 100 بھی کہو گے تو 3 واقعہ ہو جائیں گی، باقی تم اللہ کے مجرم بنو گے، خدا کے بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ تو اس لیے یہ طلاق کا لفظ بہت سوچ سمجھ کر، بہت ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ، پورے غور و فکر کے ساتھ، ماحول بھی اچھا ہو، ٹھنڈا دل دماغ ہو، عورت سے بھی مشورہ کر لے، اگر کسی نے مشورہ کرنا ہی ہے تو پھر بڑے آرام کے ساتھ سوچ سمجھ کے ساتھ بیوی کے ساتھ مشورہ کر کے، باقی لوگوں کے ساتھ مشورہ کر کے پھر یہ قدم اٹھانا چاہیے، جلد بازی میں۔ اور پھر خاص کر کے رشتہ داروں کو دوسرے انسان کی پرائیویٹ لائف میں، نجی زندگی میں، ان کی خانگی زندگی میں بالکل انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے۔ رہنے دو یار ان دونوں کو آزاد، بسنے دو جیسے بسیں، کبھی مائیں آ جاتی ہیں، کبھی بہنیں آ جاتی ہیں، کبھی بھابیاں آ جاتی ہیں، کبھی دوسرے انٹرفیئر کر۔ اور اللہ کے بندو تمہیں کسی انسان کی پرائیویٹ لائف کے بارے میں تبصرہ کرنے کی یا کسی کا کان بھرنے کی یا مس گائیڈ کرنے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ صرف گھروں میں چونکہ دلوں میں نفرت اور حسد ہوتا ہے، یہی حسد ان کو مجبور کرتا ہے یہ سارے کام کرنے پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا